دوستو آپ کا ہمارے چینل بہار مدینہ میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان، قوم کے پٹھان یعنی حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ ذرا لہک کر بول دے یار، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یا علی یا علی، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال ارشاد فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں آپ کو میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت کی جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جھوٹ ہے کیا چیز۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ ہے کیا چیز، جھوٹ سے ہوتا کیا ہے۔ آپ سنتے چلے جائے، انسان زندگی گزارتا ہے، انسان زندگی کے ایام گزارتا ہے، اور اسی زندگی کو گزارتے گزارتے جب کسی انسان سے ملاقات ہوتی ہے، جب کسی انسان سے بات ہوتی ہے، اسی بات کے درمیان میں اگر اس انسان نے اللہ رب العزت کی قسم کو کھا لیا، اللہ رب العزت کی قسم کھانے کے بعد میں جو بات پہلے واقع نہ ہوئی تھی، جس کام کو ہم نے کیا نہ تھا، جو کام ہمارے ہاتھوں سے ہوا نہ تھا، اب انسان اللہ رب العزت کی قسم کھانے کے بعد میں پورے اعتقاد کے ساتھ میں، پورے وثوق کے ساتھ میں، پورے یقین کے ساتھ میں اگر اس بات کو کہتا ہے جو بات اس نے پہلے نہ کی تھی، یا ایسی بات کو کہتا ہے کہ جو بات وہ انسان کر نہیں سکتا ہے، جس کام کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اسے یقین کامل ہے مگر کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، جو انسان کام نہ کر سکتا ہو یا انسان نے کام نہ کیا ہو اور اسے سچ میں بدلے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، ایسے انسانوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے مقدس فرشتوں کو بھی لعنت ہوا کرتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے کل
کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دی تھی اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم نے واقعی تبلیغ کی ہے، نیکی کی دعوت دی ہے، یا کل ہمیں کام کچھ اور کرنا ہے اور ہم اس کو بدل کر کے کہہ دیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے، یا کام نہ کرنے کا ہمیں اعتقاد ہو، یقین ہو، وثوق ہو کہ وہ کام کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھائی مجھے چند پیسے چاہیے، 2-4 ہزار روپے چاہیے، آپ سے کہا تھا کسی بھائی نے، کسی رشتہ دار نے کہا تھا، کسی عزیز و قریب نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے پیسے چاہیے، آپ کو معلوم تھا کہ مجھے پیسے نہیں دینے ہیں، مجھے اس کی بات نہیں ماننا ہے، مگر آپ نے سامنے کہہ دیا کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور اس جھوٹ سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت تو ہوتی ہے، اور لعنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہماری روزی کو کم کر دیتا ہے، ہمارے مال کی برکتوں کو اللہ ختم کر دیا۔ آج یہ بلا اتنی تیزی سے عروج پر ہے، اتنی تیزی سے عروج پر ہے، ابھی ہم یہاں بیٹھے فون آ جائے کہ ہم کوہ نور چوراہے پر کھڑے ہیں، جھوٹ بول دیا جائے گا، بائک پر سوار ہوئے نہیں تھے، ابھی گھر کے اندر ہے، فون آیا کہاں پہنچ گئے، بول دیا بلا ساختہ کہ میں راستے میں چل رہا ہوں، چند منٹ میں پہنچ رہا ہوں، آپ کے پاس میں پہنچنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، چاہے جھوٹ ہنس کے بولا جائے تب بھی حرام ہے، چاہے غصے کی حالت میں جھوٹ بولا جائے تب بھی حرام ہے، اگر دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کے بعد میں اگر ہم ہنسی مذاق میں اگر جھوٹ بول دے تب بھی جھوٹ ہی مانا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس گناہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، کچھ جانا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک جملے سے آپ اس جھوٹ کے عروج کو سمجھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس مثال کو آپ سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے، کس قدر اللہ کی لعنت ہوگی، آپ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات، آپ ایک مثال سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمتر آدمی ہے، آپ پر نوازشات کہے، مثال کے طور میں کوئی 10 سال یا 20 سال کا بچہ ہے، اگر وہ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو اس کی تکلیف تھوڑی معمولی سی ہوگی۔ اگر کوئی 25 یا 30 سال کا انسان ہے، اگر وہ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو اس کی تکلیف کچھ اور زیادہ ہو سکتی ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر دیکھا جائے 40 یا اس سے بڑھ کر کوئی عمر کا انسان ہو، آپ کو تکلیف دینا چاہے تو اس کی تکلیف اور زیادہ ہوگی۔ اور ایک بات ذہن میں حاضر رکھے، مثال صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بعینہ ہی وہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ اتنی بات سمجھے ہو تو ایک مثال اور سمجھ لے، اگر میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں یا آپ سے میں نقصان چاہوں تو جتنی میری حیثیت ہے اتنا میں آپ کو ہدیہ دے سکتا ہوں۔ اگر کوئی امیر زادہ ہو، کوئی بڑا انسان ہو، اگر وہ آپ کو کوئی ہدیہ دینا چاہے، کوئی تحفہ دینا چاہے تو اس کا تحفہ
اس کے اعتبار سے ہوگا، اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے ہیں تو اس کو بھی سمجھ لے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی نوازشات پہ انتہا ہے، اللہ رب العزت کی عطیات لامحدود ہے، اللہ رب العزت کی بخشش بے سایہ ہے، اللہ رب العزت کی شایان کریمی کوئی محدود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو وہ انسان نہ دنیا کا رہ سکتا ہے نہ آخرت کا۔ ہے کہ نہیں؟ جیسی اللہ کی نوازشات، عنایات، عطیات ہیں، لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی، عطیات کی، نوازشات کی، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اگر اللہ کی لعنت ہوگی تو اس کا بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انسان گناہوں میں پھنستے جاتے ہیں، جو انسان اللہ کو بھولتے رہتے ہیں، جو انسان اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی روزی کو کم کرتے ہیں، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے عزت دار تھے، بڑے شہرت یافتہ تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی جب ان پر لعنتیں ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت کی جب عطیات کم ہو گئی ہے، اللہ رب العزت کی جب نوازشات کم ہو گئی ہے، تو ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے انسانوں کو کہ وہ فٹ پاتھ پر آ کر کے صرف پیٹ پالنا بھی مشکل پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرامین کو انہوں نے کچھ سمجھا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو انہوں نے جانا نہیں ہے، اللہ کی عنایت کی انہوں نے قدر نہیں کی ہے۔ جب اللہ کی عنایت کی انہوں نے قدر نہ کی، اللہ کی عطیات کی انہوں نے قدر نہ کی، اللہ کی نوازشات کی جب انہوں نے قدر نہ کی تو اللہ کی لعنت ان پہ برسنے لگی، زندگی خراب ہو۔ اور اسی کا اپوزٹ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، مولا تو نے بڑی بے تحاشا نعمتوں سے نوازا، مولا تو نے عظیم نعمت آنکھ عطا کی ہے، مولا تو نے عظیم نعمت کان عطا کیے ہیں، مولا ہم رات کو سو جاتے ہیں، ہم بے خبر رہتے ہیں، صبح کو تو مولا تبارک و تعالی معلوم نہیں ہم صبح کو اٹھیں گے کہ نہ اٹھیں گے، مولا تعالیٰ تو نے رہنے کے لیے مکان عطا کیا ہے، تو نے اولاد عطا کی ہے، مولا تیرا احسان ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی عطیات پر اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کر لے، اللہ رب العزت کی اگر نعمتوں پہ شکریہ ادا کر لے تو اللہ رب العزت مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، مولا ارشاد فرماتا ہے میری نعمتیں تمہارے لیے اور زیادہ ہو جائیں گی۔ انسان کی عقل کے اعتبار سے اگر ہم نے 1000 یا 2000 کا کام کیا، اگر ہم کوئی معلوم کرنے والا ہم سے معلوم کر رہا ہے، اگر ہم سچ بات کہہ دے تو کیا وہ ہماری جیب سے نکال سکتا ہے؟ کیا ہمارے مکان سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ رب قدیر مقدس کلام میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جن کو میں اپنے فضل سے عطا
ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے۔ جب مولا تعالی اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل کا ہمیں چرچا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری نعمتیں اور زیادہ کر دے گا۔ مگر آج ہم بلا وجہ تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق کم ہوتا ہے، عمر کم ہوتی ہے۔ تو ہم چیٹنگ اسی کو ہی کہتے ہیں۔ لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کسی کو دھوکہ دے دیا اور کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس کا نام کامیابی نہیں ہے، کامیابی نام ہے کہ دنیا سے جائے تو شان کے ساتھ جائے اور آخرت میں پہنچے تو مصطفیٰ دیکھ کر کے کہہ دے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا غلام ہے۔ تو قسم خدا کی وہ دنیا بھی کامیاب تھی، آخرت بھی کامیاب تھی، دنیا میں خوش تھے، آخرت میں جنت کے حقدار۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ زندگی تو وہ لوگ بھی کاٹ رہے، سانسوں کو وہ لوگ بھی پورا کر رہے کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، جو لوگ فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، مکان رہنے کے لیے نہیں ہے، پیسہ کھانے کے لیے نہیں ہے، کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، مگر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ لیں، اتنی سردی کے موسم میں ایک چادر میں رات گزار لیتے ہیں، ایک چادر میں پوری سردی کاٹ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، زندگی نام ہے، مصطفیٰ کریم کا دیوانہ بن کے اس دنیا سے جائے۔ اگر یہ کام کر کے دنیا سے جائے گا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں کامیاب رہیں گے، جنت کے حقدار رہیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی خامی غلطی واقع ہوئی تو رب قدیر معاف فرمائے۔ میں آپ کو حاضر بنا کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔